یہ وہ سورہ ہے، اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے، اس لیے کہ اس سورے میں اللہ نے نسل کا ذکر، بہت ہی اچھا سورہ، مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ شہزادی کونین مادر حسنین سے، اس لیے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا تھا جب بی بی کی ولادت ہوئی۔ جب بی بی کی ولادت ہوئی مکے میں، تو مکے کے کافر اور مشرکین نے آ کے کہا تھا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ کو لڑکی پیدا ہوئی۔ میں نام نہیں لیتا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مکے کے وہ کون بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے آگے کہا تھا کہ نسل رسول ختم ہو گئی، ابتر ہو گئی، اب بیٹا نہیں ہے، نسل ختم ہو جائے گی، اب ان کے بعد کیا کرو گے؟ مسلمانوں سے کہہ رہے۔ اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، جب کہا کہ ابتر ہوگی، سرکار کو تکلیف ہوئی، ہرٹ ہوا۔ اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ حبیب کو ہرٹ ہو جائے۔ اللہ کا حبیب ہے ہمارا رسول، اللہ کے رسول کو ہرٹ ہو، اللہ یہ کبھی برداشت۔ اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا، کہا میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، فصل لربک وانحر، تم فوراً شکر ادا کرو، نہر کرو جانور کو، فصل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر تو وہ ہوئے، ان کی نسل تباہ ہوگی۔ دوستو اب لفظ کوثر، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے کوثر۔ کوثر وہ نہر کا نام نہیں، ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابو بکر، انہوں نے اس کی تفسیر لکھی، کئی علماء نے لکھی، تفسیر کبیر میں بھی ہے۔ میں اپنے علماء کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے جو مسلمانوں کے علماء جس کی ہم سب عزت کرتے ہیں، انہوں نے جب سورہ کوثر کی تفسیر لکھی تو کہا کہ ایک عالم نے لکھا کہ کوثر کے معنی وہی کوثر ہے جو حوض کوثر ہے، ایک نے لکھا کہ جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے جو اللہ نے رسول کو عطا کیا، ایک نے کہا ایک درخت ہے، ٹری ہے جنت میں، وہ اللہ نے رسول کو عطا کیا۔ ایک سارے مسلمانوں کے مفسرین کی بات کر رہا میں، ایک نے لکھا کہ نبوت ہے، جو اللہ نے نبوت دی رسول کو، اس کا مطلب ہے کوثر کا۔ سارے یہ جو دیے گئے جن مفسرین نے لکھا، ان ساروں کو رد کیا عبداللہ ابو بکر نے۔ عبداللہ ابو بکر کہتے ہیں کہ جنت میں جو نہر ہے وہ تو بعد میں ملا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا خود یہ اعلان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور اس سورے میں اللہ کہہ رہا فصل لربک، پلیز غور سے سنیں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصل لربک، فوراً آپ نہر کرو جانور کو، شکر ادا کرو۔ کہا کہ عربی میں جب بھی دو، غور سے سننا، دو سینٹنسز سمجھتے ہو نا، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آ جائے تو اس کا مطلب ہے فوراً، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو اس کا مطلب رائٹ ناؤ، فوراً ساری دیواریں ٹوٹ جاتی بلا فصل۔ اب اس کی مثال دوں، کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہو جاتا، یہاں پہ بھی فے ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، فے ہے یہاں پہ بھی بیچ میں، فوراً، بیچ میں کچھ اور نہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فوراً کہا فصل لربک وانحر، فوراً تم شکر ادا کرو، نہر کرو جانور کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ لفظ فے استعمال ہو رہا، اس کا مطلب ابھی کوئی چیز اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا، یا وہ تھا جس نے خلق کیا تھا، یا وہ تھے جو تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خود اللہ کا رسول کہتا کہ ہم نے ہزاروں برس اس کی عبادت کی ہے، ہم عبادت کر رہے تھے، ہماری عبادت کو دیکھ کے ملائکہ نے عبادت سیکھی، ہماری وجہ سے یہ سب زمین اور آسمان بنے۔ تو اس میں کہا عبداللہ ابو بکر عبداللہ کہتے کہ ابھی کوئی چیز عطا کی، حوض کوثر بعد میں بنا، درخت بعد میں بنا، رسول تو پہلے سے تھا، تو اب
وہ کہتے کہ کوثر نہ حوض کوثر ہے، نہ وہ درخت ہے، نہ وہ نبوت ہے، نہ وہ جھاڑ ہے، بلکہ کوثر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا ہے، اور کثیر اولاد کسی اور کے بطن سے نہیں، مادر فاطمہ ہے جو بیچ میں آئی، فاطمہ کے بدن سے۔ اور حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ان کی نسل ابتر ہوئی، تم کو تو ہم نے کوثر عطا کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1400 سال ہو گئے، جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا ہے بھی، ابو لہب کی نسل کا ہے بھی، تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ ابو لہب کی نسل کا کوئی ہے بھی، تبت یدہ ابو لہب ہی نے پورا سورہ ہے قرآن کا۔ اگر ابو لہب کی نسل کا جنریشن سے کوئی ہے بھی، تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کی نسل کا ہوں، ابو لہب کی نسل کا ہوں۔ وہ عالم دین ابو بکر عبداللہ ابو بکر کہتے کہ کمال ہے، سب سے زیادہ نسل فاطمہ کو شہید کیا گیا، لیکن آج یہ کمال ہے کہ پورے 1400 سال کے بعد بھی 24 گھنٹے پوری دنیا میں اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ اور میرا مولا حسن پہ بولنا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے۔ 15 رمضان تھی 2 ہجری، یہ وہی سال تھا جس سال مسلمانوں پر روزے واجب کیے گئے۔ حسن کی ولادت سے پہلے روزے واجب نہیں تھے۔ مولا کی ولادت کا سال جو تھا اس سال روزے واجب ہوئے۔ 15 کی صبح تھی، مدینہ تھا۔ اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر، نکڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چراغ رہتے تھے۔ فجر سے پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا، برائٹ ہو گیا، اور ایسی روشنی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک روشنی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، اس زمانے میں روشنی کا دیکھنا ایک حیرت کی بات ہوتی۔ اس کے بعد سب پریشان ہو کے سرکار کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا مدینے میں؟ کہا علی کے دروازے پہ جاؤ۔ ایک بات بولو، رسول کا جملے سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب بھی لو تو جانا ہے در علی پر، سنت بھی یہ ہے کہ در علی پہ جانا ہے۔ اب جو گئے مولا کے دروازے کے اوپر تو مولا کے دروازے سے وہاں سے روشنی برآمد ہوئی۔ پوچھے یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے آج مجھے بیٹا عطا کیا، حسن دنیا میں آیا۔ سرکار سیدھا گھر میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، سیدھا سرکار شہزادی کونین کے گھر اور آ کے نماز کے بعد آ کے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ تو میمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ذرا غسل دے لیں۔ تو آپ نے کہا تو کیا غسل دے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا؟ امام حسن کو گود میں لیا، اپنی زبان منہ میں دی، پیار کیا۔ مولا سے پوچھا یا علی کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے؟ تو کہا جبرائیل نے ابھی آ کے کہا اس بچے کا نام حسن رکھو۔ مولا حسن کی زندگی کے کون سے ایشوز ہیں، کون سے پہلو ہیں جو ہم آج اپنی زندگی میں امپلیمنٹ، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز۔ حسن کی امپورٹنٹ صرف اس سے لگا لو کہ حسین کا امام تھا حسن، حسین جیسے امام کا امام ہے حسن۔ کتنی بڑی بات ہے نا، سب کلنا کی منزل پر ہے۔ مولا حسین اور مولا حسن ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حسن کربلا میں ہوتے تو حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا، ایسا نہیں ہے۔ مولا حسن کی زندگی کے کئی ایسے حصے ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لے کے آنا۔ پھر وہ دعا بھی بتاؤں گا جو مولا حسن کل جو 2 چیزیں چھوڑی تھی، 2 چیزیں میں نے کہا تھا کہ آج امام حسن سے ہے، وہ آج بتاؤں کہ مولا حسن نے ہم کو پیغام کیا دیتے۔ دوستو امام حسن جب آپ کی زندگی کا پہلا میسج 3 یا 4 دن ہوئے، مولا حسن جھولے میں تھے، ام ایمن آتی ہے، آ کے شہزادی کونین سے کہتی ہیں کہ بی بی غضب ہو گیا۔ بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ایسے معلوم ہو رہا جیسے حسن دنیا سے چلا گیا، آپ شہزادہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ بی بی تو جانتی تھی، بی بی نے کہا کہاں دیکھ؟ تو کہا جھولے میں جا کے دیکھیں۔ چند دنوں کے ہیں، امام حسن کے یہ حال تھا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف، چند کی طرف تھی، سکتے کا عالم۔ بی بی نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا، جو جھولے سے بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھے اس کا نام حسن ہے۔
اب مولا حسن کی زندگی کا ایک اور علم، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں علم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. آپ کے کئی مناظرے، کئی ڈیبیٹس، لیکن میں کئی ڈیبیٹس تو نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت آپ پتہ ہی کہ شاہجہاں کی گھڑی تیز چلتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے. تو مجھے پورے امپورٹنٹ میسیجز دے کے ختم کرنا ہے. 2 یا 3 سال کا سن ہے، 2 یا 3 ایئرس اولڈ بوائے. آپ امیجن کریں 3 ایئرس کے اولڈ بوائے کتنا ہوتا، چھوٹا سا بچہ. مسجد، اور یہ پیریڈ گولڈن ایرا پیریڈ ہے، اسلام کا گولڈن ایرا، سنہرا دور اسلام کا. مدینے میں ہر طرف اسلام، ہر طرف بول بالا چل رہا. جنگ خندق بھی فتح ہو گئی، بول بالا، گولڈن ایرا، مسجد بھری ہوئی. مولا حسن آئے مسجد میں، آئے، اللہ کا رسول عشاء کے بعد بیٹھ کے درس دیتے تھے، مسلمانوں سے بات کرتے تھے. آپ بات کر رہے، آئے سیدھا مولا حسن آپ کے آ کے آغوش میں بیٹھ گئے. کوئی اور تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، یہ حق تو حسن کا ہے. آئے سیدھا نانا کی گود میں بیٹھ گئے. نانا نے حق کیا، پیار کیا، ہمیشہ ماتھے کو چومتے تھے، پیار کیا، ماتھے کو چوما. بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پورا مجمع جو مسجد نبوی میں بھرا ہوا مجمع ہلنے لگا، اور سب لوگ پلٹ کے دیکھنے لگے گیٹ کی طرف. مسجد نبوی کی جو گیٹ، باہر تک مجمع تھا، گیٹ کی طرف دیکھنے لگے. دیکھا کہ ایک بڑا حسین و خوبصورت جوان جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ مدینے کی زیارت نصیب، بڑی زیارت ہے، بڑی زیارت ہے، ضرور دعا کرو اور جاؤ مدینہ منورہ کی زیارت. 6 معصوم کی زیارت ہوتی. پورا میری اس سال کی ہسٹری آف ہولی پلیسز پہ پورے میں نے اشے پڑھے بامبے کے، یوٹیوب پہ سن لو کیا امپورٹنس ہے مدینے کی زیارت کی. عجیب شہر ہے، عجیب شہر ہے. اللہ کے رسول کھجوروں والا شہر بولتے ہیں اس کو. عجیب شہر ہے. جب 14 معصومین کے قدم پڑے اس شہر کا نام مدینہ ہے. جہاں پورے معصومین کی ولادتیں اس شہر کا نام. تو بارہ سب لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے کہ ایک نیا چہرہ جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں، وہ مسجد کی طرف آ رہا، مسجد میں انٹر ہو رہا. اور اس کا روب اور دبدبہ، اس کی شان اور شوکت اتنی ہے کہ مجمع جدھر جدھر سے گزرا کھڑا ہوتے جا رہا. وہ بڑا مسکراتا ہوا سلام کرتا ہوا مدینے مسجد میں انٹر ہوا اور سیدھا منبر کے پاس آیا جہاں اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے تھے. آ کے سرکار کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب سلام دی. سلام کر کے کہا بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. اب پورا مجمع سکتے میں. اب اس بندے نے ایک نئی لینگویج میں، نئی زبان میں، اس لیے کہ مدینے کی زبان تو عربی، ایک نئی لینگویج، نئی زبان میں رسول سے کلام کرنا شروع کیا، گفتگو کرنا شروع کی. اللہ کا رسول اسی زبان میں اس کا جواب دینے لگے. اب سنو، امام حسن بیٹھے ہوئے جواب دیتے ہوئے اس نے کچھ سوال، ایسے معلوم ہو رہا کوئی سوال کر رہا. اس نے سوال کیا، سرکار نے سر کو ہلایا اور امام حسن کی طرف اشارہ کیا. حسن کی طرف اشارہ کیا، وہ ایسا پلٹا امام حسن کی طرف. آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول کی گود میں 2-3 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بزرگ ہے. یہ سامنے بیٹھ گیا ایسے دو زانو جیسے کسی استاد کے سامنے بیٹھتے. بیٹھ کے اس نے اسی زبان میں، جس زبان میں اللہ کے رسول سے بات کی تھی، اسی زبان میں امام حسن سے پوچھا. مولا حسن نے اسی لینگویج میں اس کو جواب دیا. 3 سال کے، لیکن لینگویج بدلی ہوئی، عربی، وہاں کی زبان عربی. اب پورا مسلمان حیرت میں ہے کہ یہ زبان کون سی ہے اور یہ لوگ بات کیا کریں. اور امام حسن، چلو رسول کو تو مان لے، رسول ہے. حسن تو 3 سال کے، ان کی نگاہ میں 3 سال کے. ہماری نگاہ میں 3 سال نہیں ہوتا، پیدا امام ہوتا. ہماری نگاہ میں 2-3 سال کا تصور نہیں ہے، لیکن عام مسلمانوں کی نگاہ میں جو 3 سال ہو گئے. 3 years old boy. اس نے اب پوچھنے لگا اور امام حسن اسی زبان میں جواب دینے لگے. بڑا مشہور واقعہ، مجھے کچھ اس سے ہیلپ لینا اس لیے واقعہ پڑھا. جواب دیتے رہے 10-15 منٹ تک. اس نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا. اس کے بعد مسلمان نے دیکھا کہ وہی شخص آنے والا پلٹا رسول کی طرف. رسول نے کچھ کہا، اس نے سر کو ہلایا، ہلا کے امام حسن کے ہاتھ کو لیا اپنے سر پر، چھوٹے سے ہاتھ کو لے کے سر پہ رکھا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چوما، اٹھا، مسجد سے باہر نکل گیا. اب مسلمان، اور آپ کو معلوم مدینے کے مسلمان کیسے نوٹی تھے، کیا ویری نوٹی. اب سب کو یہ حیرت، یار کہ بچے نے کیسا جواب دیا، نئی لینگویج میں کیسے جواب دیا. پوچھا یہ کون تھے، سرکار نے کہا نبی خضر تھے، اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، فریکوینٹ وزٹر ہے ہمارے، اور آ کے ہم سے سوالات کرتے. آج میری گود میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا حسن. میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھ رہے، حسن سے پوچھو. اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولوں، اگر کوئی شخص کسی بزرگ عالم کے پاس جائے اور جا کے کہا کہ میرے کچھ سوال، آپ جائیں اور جا کے بولیں مجھے کوئی سوالات، یہاں کے جو مولانا لوگ
میں تو مولوی تھوڑی ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, اس لیے کھل کے بھی پڑھتا ہوں. اسٹوڈنٹ بولنا اچھا ہے, نہیں عالم تھوڑی, عالم تو بہت بڑے بڑے, میں کیا ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اینی تو کسی مولانا کے پاس آپ جائیں, ان کا نواسا گود میں بیٹھا رہے, آپ ان سے سوال کریں, وہ بولے یار مجھ سے کیا پوچھے, میرے بچے سے پوچھو. تو سامنے والی کی انسلٹ ہے نا, ایک بڑے آدمی کی انسلٹ ہے کہ آپ بولے مجھ سے کیا پوچھو, میرے چھوٹے بچے سے پوچھو. کتنی بڑی انسلٹ ہے. اللہ کے رسول نے خضر نبی سے کہا حسن سے پوچھو, تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا خضر سیٹسفائیڈ ہو کے گئے, مطمئن ہو کے گئے؟ تو رسول نے کہا میں نے یہی سوال خضر سے کیا کہ کیا تم حسن کے جوابات سے مطمئن ہوئے, سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو کہا جیسے آپ سے ہوا تھا ویسی حسن سے ہوا. باب المدینۃ العلم کا بیٹا ہے, اپنے دور کا باب المدینۃ العلم ہے. اب میں آپ کو ایک بات بولوں, خضر کون ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ خضر کا علم نبی موسیٰ سے بڑا تھا. جب موسیٰ کو یہ صرف ایک خیال آیا ذہن میں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, فوراً اللہ نے کہا موسیٰ واٹ آر یو تھنکنگ, کیا سوچ رہے تم سب سے بڑے عالم ہو, کم آن ناؤ یو گو. کہاں جاؤ؟ کہ سمندروں میں جاؤ. سمندروں میں بھیجا, پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے, پورا واقعہ نہیں پڑا. گھومتے گھومتے خضر سے ملاقات ہوئی. تو دوستوں جب موسیٰ کا علم ختم ہوا وہاں خضر کا علم شروع ہوا, جہاں خضر کا کام ختم ہوا وہاں حسن کا علم. یہ علم حسن ہے. حسن علم کو بانٹ رہا. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا یوتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم کو علم لینا نہیں ہے. جہالتوں سے باہر آؤ. اگر آج امام حسن کو خراج عقیدت پیش کرنے, ان کے غم بنانے, مصیبت کا کہ مجلس میں بیٹھ کے آئے, تو ہم کو بھی یہ سوچنا کہ اپنی اولاد کو پروفیشنل کورسز میں لے کر آؤ. امام علی کا ایک جملہ یاد رکھو, میرے عابد بلگامی نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہا, غور سے سنو خوش ہوں گے. میرا مولا بولتا کہ تم کو اگر مولا کے جملے, علم کو حاصل کرنا اور اگر وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو جاؤ اور لے لو, اس لیے کہ وہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. میرا مولا میسج کیا دے رہا, علم تمہاری میراث ہے. علی والوں کی میراث علم, علی والوں کی میراث جہالت نہیں. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا, شارجہ پوری دنیا کے یوتھ کو جو اس وقت مجھے سن رہا, میں سب کو میسج دے رہا. اگر پوری دنیا میں امام حسن کا آج دن ہے تو امام حسن کا میسج کیا ہے کہ جہالتوں سے باہر آنا. پروفیشنل میں بار بار یہ جملہ بول رہا, پروفیشنل کورسز میں آؤ. امام علی بولتے, میرا مولا بولتا, میں نے بولا, امام حسن سے یہ روایت ہمارے پاس آئی. امام کہتے کہ اگر تم کو دنیا میں رہنا تو اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اس کے بعد بولتا میرا مولا حسن کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلی تو پتا چلا کہ عالم ہے یا جاہل ہے. پلیز میں بول رہا, اگر ایک جاب پہ نہیں رہنا, سی او بنو, پریسیڈنٹ بنو, کمپنیز کا پروپوگیٹ کرو, ٹیچنگز آف امام علی کو, امام حسن کو پروپوگیٹ کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب تک, اور لڑکیوں کو بھی بہترین پروفیشنل کورسز میں لے کر جاؤ. ہماری لڑکی سی میٹرک اور گریجویشن کر کے نہیں بیٹھنا گھر میں. جتنا تم علم حاصل کرو گے حسن کی چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہاں پہ جاب کر رہے نا, کورسپونڈنس کورس کرو, اس سے آگے بڑھو. ہر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک جگہ بیٹھ کے زندگی نہیں گزارنا جہالتوں میں. جتنا علم آئے گا اتنا تم امام کے میسیجز کو دنیا تک لے کر آؤ گے. آج پورے 2 مہینے کے اوپر عزاداری ہو گئی, کتنے پیغامات کو دیا آگے. سوشل میڈیا کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں, کیوں نہیں یوز کرتے یار؟ صرف چیٹنگ کرنا ہے. یہ چیٹنگ کب تک؟ کتنا تم نے واٹس ایپ کو یوز کیا پروپوگیشن کے لیے, کتنا فیس بک کو یوز کیا پروپوگیشن کے لیے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں آتے؟ یوز کرو سوشل میڈیا کو, یوز کر کے دنیا بھر میں حسین کے پیغام کو, حسن کے پیغام کو پہنچاؤ. روز ایک میسج امام حسن, امام حسین اور مولا علی کا دنیا اپنے واٹس ایپ پہ بھیجو. ایک میسج بول رہا, ایک چیز بول رہا, 1 منٹ کا تم کو کام دے رہا, لیکن ایک میسج تمہاری زندگی کو بدل دے گا. کیسے؟ آپ بولیں گے ایک میسج سے کیا ہوتا, ایک میسج سے کیا ہوتا؟ ایک ہی میسج بول رہا, یہ بھیجو. جب کوئی پانی کا خطرہ کسی پتھر کے اوپر روز ڈالا جائے نا تو سوراخ ہو جائے گا. یہ تو کلام امام ہے یار, دل پہ اثر کیسے نہیں ہوگا؟
सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके प्रोपोगेशन करो, जो एक शिया की जिम्मेदारी है। इमाम हसन की अगर अज़ा में बैठे हो तो हसन का यही सबसे बड़ा पैगाम था कि हमारे पैगाम को दुनिया तक पहुंचाओ। आज सबसे ज्यादा अफसोस जो हमारी कम्युनिटी का ग्राफ यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा। क्यों? एजुकेशन खत्म हो गया। एजुकेशन रहेगा, तुम्हारी पहचान इल्म है, तुम्हारी पहचान जहालत है। आज आप इंसाफ से बोलो, गौर से सुनना, दुनिया में सबसे ज्यादा, आप गूगल पे जाओ, जाके चेक करो कि पीसफुल गैदरिंग पूरी दुनिया में कहां पर है। कुछ पता है? नहीं यार, इतने तो इग्नोरेंट मत बनो। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जानता नहीं, सब जानते। इतने इग्नोरेंट तो मत बनो यार। सबसे पीसफुल गैदरिंग पूरी दुनिया की, अमन और अमान की जो इज्तिमा है, गैदरिंग करबला। 6 या 7 साल या 8 साल से गूगल पे रिकॉर्ड है गिनीज बुक का कि मोस्ट पीसफुल गैदरिंग एवर इस करबला। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा, आप ट्राई करना, ये अमल को ट्राई करना। आज करना था आपको, ट्राई करना। यकीन करो तुम मेरी बात पे। हर महीने के तुमको एक होमवर्क देके जा रहा। अगर अब आप ये चाहते हैं कि पूरे शारजा यूएई में आपका रिस्क प्रोटेक्टेड रहे, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा जबकि मुझे मालूम कि पूरी दुनिया मुझे सुन रही, उसके बावजूद इतने यकीन के साथ बोल रहा, यू जस्ट ट्राई। मैं आपसे बोल रहा, हर महीने की 15 तारीख को, अब रबी अव्वल आ रही, 15 रबी चांद से 15 रबी अव्वल, एवरी मंथ 15th ऑफ एवरी मंथ को अपने घर पे, आप अकेले बैचलर है यहाँ पे, डजंट मैटर, फैमिली के साथ है, डजंट मैटर, पूरे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं। अगर बुलाए तो बहुत अच्छा, अगर आप खुद करना चाहते, हर कैलेंडर्स पे मार्क कर लो, मार्क करके इमाम हसन की न्यास करो, रोटी कबाब जो आपकी हैसियत है, जैसा पानी जरूर रखना, ठंडा पानी रखना। ये याद हुसैन, याद सकीना है।